اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، دین اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہے، اور جہاں تک تعلق ہے کیوں کا تو اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے اور اس میں راز کیا ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے نا کہ ہم تو عام طور پہ اس پہ سوچتے نہیں ہیں اور بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارتے رہتے ہیں، یعنی بنا کسی سوچ سمجھ کے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں انتشار ہو جاتا ہے، اور یعنی اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، گاڑی کو چلانے کا ایک طریقہ ہے اور ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہر کام ایک طریقے سے کرنا چاہیے، اور آپ یعنی دنیا کے کام جو ہیں وہ بھی آپ ایک طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل ہے لیکن میں جزیات میں نہیں جاؤں گا، لیکن مثال کے طور پہ ایک خاتون خانہ ہے، وہ ایک خاص ہانڈی پکا رہی ہیں، تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر اس ریسیپی میں چینج آ جائے گی تو اس میں وہ ہانڈی ویسی نہیں پکے گی جیسی پکنی چاہیے تھی۔ اسی طرح یعنی زندگی کا ہر معاملہ جو ہے اس کے لیے قانون ہے اور طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات پیدا کی ہے تو آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ایک کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ تو ہر مخلوق اپنا مقصد اور اس کا طریقہ جانتی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، انسان کے علاوہ جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنا مقصد حیات اور مقصد وجود اور اس کو کرنے کا طریقہ، سر انجام کرنے کا طریقہ اس کو فطری طور پہ ودیعت کر دیا گیا ہے اور وہ جانتی ہے۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے، اس کو معلوم ہے فطرتاً کہ اس نے کرنا کیا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہی اپنے کام میں جٹ جاتی ہے، شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی، جوان ہوتے ہی اپنے کام میں جٹ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک وہ بچہ ہے، شہد کی مکھی جو ہے جب تک بچی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو کام نہیں کر سکتی نا، تو جب بالغ ہو جاتی ہے تو وہ کام پہ نکل جاتی ہے اور وہ اپنا کام کرنے لگتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو ایک مثال دی، دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ اپنا مقصد بھی جانتی ہے اور کام بھی جانتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک الگ چیز ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں، یعنی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی مثال جو کہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مثال جو ہے وہ ایک جانور کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان ایک الگ مخلوق ہے، اور انسان کا مقصد وجود جو ہے وہ یعنی ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہے، وہ مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے۔ باقی تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اور وہ اپنا اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، لیکن جو انسان ہے یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگرچہ ہم اس میں بہت بڑا دھوکہ کھا چکے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہم نے دھوکہ یہ کھا لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہر کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، لہٰذا اب کیا رہا ہے کہ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر ایک جو ہے وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یعنی آپ کے اس دھوکے سے آپ کی زندگی میں انتشار آ جاتا ہے۔ بنیادی اگر آپ کو ایک دھوکہ لگ گیا کہ میں تو ظاہر کے لیے ہوں، دنیا میں نے کمانی ہے، دنیا بنانی ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں لازمی طور پہ انتشار آئے گا، بے چینی ہوگی، سکون نہیں ہوگا، اور انتشار مسلسل ہوگا مرنے تک۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کسی بھی کاپی میں اپنے پاس نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ نے بنیادی دھوکہ کھا لیا۔ مثال کے طور پہ ایک بلی ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے ہوتی۔ بلی کہتی ہے وہ میرا کام جو ہے وہ انسانوں کی خدمت ہے، لیکن میں ایسا کروں گی کہ کھیت میں بیل کی جگہ میں ہل چلایا کروں گی۔ بلی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے شعور دے دیتا ہے اور وہ فیصلہ اختیار دے دیتا ہے، وہ کہتی ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے کھیت میں ہل چلانا ہے۔ تو یہ تو مطلب ایک مختلف بات ہے نا، یعنی اس کے مقصد پیدائش تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح ایک دھوکہ ہم نے کھا لیا ہے۔ یہ بلی کی مثال کو آپ لے لیں کہ آپ یہ سمجھنے لگیں دنیا میں رہنے کے لیے کہ میں دنیا کے لیے ہوں، اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ ہم سب نے کھایا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ دیکھیں، اگر آپ کی زندگی میں انتشار ہے، میں آپ کو ٹیسٹ بھی بتا رہا ہوں، یعنی آپ معلومات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان رہتے ہیں اور پریشانیاں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں انتشار ہے، سکون نہیں ہے، انتشار ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دھوکے کا سودا کر لیا ہے، اور آپ تو اس وجہ سے آپ کی زندگی میں انتشار آ گیا۔ یہ بات ذرا نوٹ کریں۔ اور یہ دھوکے کی جو میں بات کروں، یہ میری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ ہے لوگوں سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں ظاہری دنیا کی زندگی، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ یعنی یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہر انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کہاں پر کھڑا ہوں، کس حد تک میرا کام ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، یا کیا مقام ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی میں اگر انتشار ہے، اگر آپ غیر مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ پریشانی کا شکار ہیں، مختلف پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بیوی کو شوہر کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے، شوہر کو بیوی کی طرف سے ہو سکتی ہے، والدین کو بچوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے ہو سکتی ہے، مختلف پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ پریشانی کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑا دھوکہ کھا لیا۔ اگر آپ بے چین ہیں اور زندگی آپ کی منتشر ہے، خیالات منتشر ہیں، اور کبھی کبھی آپ کی راتوں کی نیند بھی غائب ہو جاتی ہے پریشانیوں کی وجہ سے، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑی علامت ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا دھوکہ کھا لیا ہے اور آپ ایک دھوکے کا شکار ہیں۔ تو یہ بڑا دھوکہ جو ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز کائنات میں، کوئی بھی پرزہ اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو وہ جو ہے یعنی کام صحیح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک گھڑی ہے، گھڑی کا کام کیا ہے؟ ٹائم دکھانا۔ پہلے آج کل تو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، لیکن میں پرانی گھڑی جس میں گراریاں ہوتی تھیں، مختلف گراریوں چلتی تھیں تو وہ ایک ٹائم بتاتی تھی۔ اس میں چھوٹی سی چھوٹی گراری اگر کہے کہ میں نے یہاں نہیں وہاں لگنا ہے تو گھڑی اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی۔
بہرحال اس موضوع پہ اور بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم